پیارے دوستوں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے وہ بہت مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا تو اسے ٹھکرا دیتی تھی اور اس کا خوب مذاق اڑاتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے بڑی دعوت کی اور اس نے شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑی مغرورانہ انداز میں آئی۔ وہ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی اس کو بڑی حقارت سے دیکھا کرتی۔ جب وہ ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت موٹا تھا تو اس نے اپنی کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو گول ڈرم ہے۔ دوسرے امیدوار کو دیکھ کر کہا، یہ کیسا کھمبے کی طرح لگتا ہے۔ ایک شہزادہ بہت موٹا تھا تو اس نے کہا کہ ذرا چھوٹو موٹو کو دیکھو۔ ایک نواب بہت زیادہ گورا تھا تو شہزادی نے اسے سفید چوہا کہا۔ ایک امیر کا رنگ سرخ تھا تو اس نے اسے مرغ کی کلی کہہ کر پکارا۔ اسی طرح وہ ہر امیدوار کو بے عزت کرتی رہی، لیکن وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر بہت ہنسی کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ذرا اسے دیکھو، اس نے اپنے چہرے پر جھاڑ پونچھ اگا رکھے ہیں۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ ان کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے، اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بھرے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے، مگر میں اب اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک آوارہ گرد گویا آیا جو گلی کوچوں میں گھوم گھوم کر گانا گایا کرتا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب ہو کر گانا گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلا لاؤ۔ وہ خادم پھٹے پرانے کپڑے والے فقیر کو لے کر آیا۔ اس فقیر گویے نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گانا گایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ بدحواس ہو گئی۔ وہ بہت روئی پیٹی مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے اپنے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا، اب میں وہ قسم پوری کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی آوارہ گرد گویے کے ساتھ کرا دی اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کرو۔ شہزادی روتی پیٹتی فقیر کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں وہ ایک شکارگاہ سے گزرے۔ اتنی بڑی شکارگاہ دیکھ کر وہ شہزادی بہت حیران ہو گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا، یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ اس فقیر نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکارگاہ اسی کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہو جاتی۔ شہزادی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اوہ، میں نے یہ کیا کر دیا؟ اس کے بعد وہ ایک خوبصورت باغ میں پہنچے۔ اسے دیکھ کر پھر شہزادی نے پوچھا، یہ کس کے ہیں؟ فقیر نے آہستہ سے کہا، یہ باغ بھی اسی داڑھی والے کی ہے۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں بھی کتنی بدنصیب ہوں۔ پھر وہ بڑے عظیم الشان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ شہزادی نے پوچھا کہ اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اسے بتایا کہ اسی داڑھی والے بادشاہ کا ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ شہزادی نے پچھتاتے ہوئے کہا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ فقیر شوہر ناراض ہوتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟
اس طرح باتیں کرتے ہوئے ایک جھونپڑی کے پاس پہنچے۔ شہزادی نے کہا، کیسی بدنما جھونپڑی، چھوٹی سی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ فقیر نے کہا، یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزر بسر کرنی ہے۔ شہزادی نے کہا، تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ فقیر نے کہا، ہمیں نوکروں سے کیا کام، تم گھر کا کام کر سکتی ہو۔ اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا بنا کر کھا لیا اور سو گئے۔ دوسری صبح فقیر نے شہزادی کو جگایا اور گھر صاف کرنے کو اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی پورا دن کام کرتی رہی، اوپر سے جلی کٹی باتیں بھی سناتی رہی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کئی دن گزار دیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس کھانا کھانے تک کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک دن فقیر نے کہا، میں نے جو کچھ کمایا تھا سب ختم ہو گیا ہے، اب تمہارے کمانے کی باری ہے۔ میں تمہیں بیت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے ٹوکریاں بننا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور بیت کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بننا شروع کر دیں۔ اس سے پہلے کبھی اتنی محنت کا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور اس سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال ہے تم یہ کام نہیں کر سکتی ہو، تمہیں کچھ سوت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑا بن لینا۔ مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا، تم تو میرے لیے بالکل بیکار ہو، کوئی کام نہیں کر سکتی ہو، تم سے شادی کر کے بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا کر دیتا ہوں، تم بازار میں جا کر بیچ دینا۔ مغرور شہزادی نے اکڑ کر کہا، مگر جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی ہو تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا، مگر ایک خوبصورت لڑکی کو لوگ بازار میں برتن بیچتے ہوئے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ وہ برتن بکنے کے بعد اسے اور برتن لا کر دیا۔ اسی دوران ایک بدمزاج سپاہی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا، آئندہ اس طرح راستہ مت گھیرنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو سنا دیا۔ شوہر نے کہا، تم انتہائی بے وقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ؟ آخر لوگوں کو وہاں سے گزرنے میں دشواری ہوتی ہے، میرا خیال ہے یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ خیر میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے وہاں کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا۔ شام کو فقیر گھر واپس آیا اور کہا، شاہی محل میں تمہارے لیے ایک باورچن کی جگہ مل گئی ہے، اب کم سے کم ہمیں کھانے کو خوب مل جائے گا۔ اور اس طرح ایک مغرور شہزادی مددگار باورچن بن کر رہ گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی اور شام کو لوگوں کا بچا ہوا کھانا لے کر واپس آ جاتی، اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزر ہونے لگا۔ محل آئے اسے کچھ دن گزرے تھے کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی تھی۔ مقررہ دن جب مہمان آنا شروع ہوئے تو وہ شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی بدقسمتی پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور و تکبر اور اپنی بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اس دوران کچھ خادمہ آئیں اور بہت سارے مزیدار کھانے دیے جو اس نے ٹوکری میں رکھ دیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔
ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر رہی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت لباس میں ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، یہ تو وہی داڑھی والا بادشاہ ہے جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس نے ہاتھ سے گرا دی۔ اس ٹوکری میں سارا کھانا چاروں طرف بکھر گیا اور تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال ہوا کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگنا چاہا کہ بادشاہ نے اسے لپک کر دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے کہنے لگا، ڈرو مت، کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی آوارہ گرد گویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھوپڑی میں رہتا ہے۔ میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، دیکھو آج ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں اور شہزادی کو دلہن کا لباس پہنایا۔ جب وہ دوبارہ حال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی وہاں موجود ہیں۔ سب لوگوں نے اسے شادی کی مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی، اس کا غرور، اکڑ اور دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔